پی ٹی آئی کرنا کیا چاہ رہی ہے. ہاں اور ہم بات پی ٹی آئی کی کر رہے ہیں. میں بھی سوچ رہا تھا کہ ہم کس طریقے سے اس کو انٹروڈیوس کرائیں, اس کو سنی اتحاد کونسل کہیں یا پی ٹی آئی کہیں. لیکن دیکھیں یہ بات تو کلیئر ہے نا کہ پارلیمنٹ کے اندر تو ٹیکنیکلی وہ سنی اتحاد کونسل ہے, لیکن ویسے تو پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت تو ابھی بین تو نہیں ہوئی, تو جماعت ہے, وہ موجود ہے, اور اس کے آفس بیررز ہیں, اور ابھی چیئرمین جو ہیں وہ سلیکٹ ہوئے ہیں. تو آج بطول ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کریں, اور ہم پورا پروگرام جو ہے اس پہ صرف کرتے ہیں. ہم 2 مہمان کو بھی لے کے آئیں گے, 2 تجزیہ کار ہیں ہمارے کالیگز ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں, ان کور بھی کرتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں. تو یہ کوشش یہ کرتے ہیں, آج کوشش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں ہم, کہ یہ سمجھیں کہ اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے. کیونکہ جب ہم پی ٹی آئی کے گیسٹ لیتے ہیں فہد صاحب تب تو سمجھ نہیں آتی, جب ہم ان سے براہ راست بات کرتے ہیں تب تو چیزیں کلیئر نہیں ہوتی. تو آج کوشش کرتے ہیں خود ہی سوچ کے شاید کچھ کلیئرٹی ملے. بالکل, اور ظاہر بات ہے جو سیاسی گیسٹ ہے وہ تو اس نے تو اپنی پارٹی کی پوزیشن لینی ہے, لیکن یہ کہ ہمارے پروگرام کا مقصد بھی بطول یہی ہے کہ ہم ذرا ایک گہرائی میں جا کے بات کریں, اور تاکہ جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو بھی اندازہ ہو. ان کی رائے تو اپنی رائے ہے, لیکن اگر ہماری رائے سے اور ہماری انفارمیشن سے اور ہمارے تجزیے سے ان کی رائے سازی میں کچھ آسانی ہو جائے اور انہیں کلیئرٹی ملتی ہے, تو یہ تو ہمارے لیے کریڈٹ ہے. بالکل. تو چلیں پہلے تو میرے خیال میں آج ہم دیکھیں نا ہر طرف اب گورنمنٹ تو بن گئی نا, اور آج وہ عشائیہ بھی دے رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب, تھوڑی دیر میں شروع ہو رہا ہے, تو وہ جو پریزیڈنشل الیکشن ہے اس کے حوالے سے جو بھی اتحادیوں کی بات چیت ہے وہ سارا کچھ ہو جائے گی. تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سینٹر میں کیا ہونا ہے, صوبوں میں کیا ہونا ہے. لیکن جہاں تھوڑی سی کلیئرٹی کی ضرورت ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف بہت بڑی جماعت ہے, بہت زیادہ ووٹ لیے ہیں, سسٹم کا حصہ ہیں, کے پی میں حکمران ہیں, سینٹر میں پنجاب میں بڑی پریزنس ہے, ان کے جو بانی ہیں وہ جیل میں ہیں. تو اب ان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے اور مور امپورٹنٹلی کیا ہوگا. تو اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی نظروں سے اس چیز کو اپروچ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں. تو کنفیوژن کے علاوہ کیا نظر آتا ہے؟ ہاں اب دیکھیں نا, یہ آپ نے سب سے مشکل سوال پہلے ہی پوچھ لیا. دیکھیے میرے خیال میں مجھے ذاتی طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ایک ان کی جماعت میں جو ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے وہ ان کی فیصلہ سازی میں نظر نہیں آ رہی. اچھا اب کچھ لوگ کہیں گے نہیں یہ تو کوئی بات نہیں, دیکھیں انہوں نے بڑے کلیئر پوزیشن لی اور ان کی جماعت میں فیصلہ ساز تو ایک ہی ہے, اور یہ بات ٹھیک ہے, لیکن وہ فیصلہ ساز ایکسیسیبل نہیں ہے نا. اب دیکھیں نا آج کیا ہوا, آج وہ پوری جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ جیل پہنچ گئی عمران خان صاحب کو ملنے, نہیں مل سکے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہر دوسرے دن یا ہر تیسرے دن یا ہر 5 گھنٹے بعد وہ عمران خان صاحب سے جا کے صلاح کریں. تو ایکچولی پرابلم اصل میں اس وقت ہو ہی رہا ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ان کی ذہن میں کیا پالیسیز ہیں اور ان کی جماعت نے اب باہر پریکٹیکلی کیا کرنا ہے, یہاں پہ پرابلم ہو رہی. اچھا اب اس کے حوالے سے میں 2-3 جو ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف بطول اپنی بڑے امپورٹنٹ ایشوز میں جو ڈیسیشن میکنگ کر رہے ہیں نا, اس میں مجھے تضاد نظر آ رہا ہے, اس میں مجھے پرابلمز نظر آ رہے ہیں, اور اس میں مجھے بہت حد تک ایک کنفیوژن نظر آ رہا ہے. وہ کیوں ہے ہم ذرا اس میں تھوڑا سا آگے چل کے بات کریں گے کہ پرابلم ہو کیا رہا ہے. میسج کا پرابلم ہے, میسنجر کا پرابلم ہے, لیڈر کا پرابلم ہے, کیا پرابلم, یا ریسیپٹر کا پرابلم ہے, یا ریسیپٹر کا پرابلم ہے. یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے آپ کی. اب میں آپ کو مثال دوں, مثال کے طور پر جو آئی ایم ایف کے حوالے سے جو خط لکھا عمران خان صاحب نے, اب یونیورسلی کہا گیا کہ یہ غلط کر رہے ہیں. وہ خط لکھ کے ان کی سیاست کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, صرف نقصان ہی ہو رہا ہے. پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے, حالانکہ آئی ایم ایف نے ان کی بات نہیں سنی. اچھا انہوں نے خط لکھنا تو لکھ دیا, لیکن ایشو جو سوال اٹھتا ہے نا بڑا, وہ یہ ہے کہ کیا یہ خود سوچ رہے ہیں یا ان کو کوئی ایڈوائز کر رہا ہے, اور اگر کوئی ایڈوائز کر رہا ہے تو وہ کس بنیاد پہ کر رہا ہے, اور کیا اس طریقے سے, کیونکہ دیکھیں نا ڈیسیجن میں ایک میکر ایک ہے, وہ ایک کابینہ کا منسٹر اپوائنٹ کرنے سے پہلے انہوں نے جا کے گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ خان صاحب سے پوچھنا ہے. خان صاحب ہر چیز کا فیصلہ کر رہے ہیں, لیکن وہ آئسولیٹڈ ہیں, وہ اپنے سیل میں ہیں, ان کے پاس وہ انپٹس نہیں آ رہی. ظاہر بات ہے کوئی بھی جیل میں ہوتا ہے اس کے پاس ایکسیس تو نہیں ہوتی نا. تو کیا اتنی زیادہ ڈپینڈنسی آن ون مین, اس سے کیا یہ فیصلے ہو رہے. آئی ایم ایف کا ایگزامپل جو ہے وہ بالکل ایک کلیئر ایگزامپل ہے. اب آئے ایک اور کنفیوژن, پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں, پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے ہیں, الیکشن بھی لڑ لیا ہے, ہار گئے ہیں, اوتھ بھی لے لی ہے, جس کا مطلب ہے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, مراد بھی لے رہے ہیں, لیکن کہتے ہیں پارلیمنٹ جعلی ہے.
اب اگین دیکھیں نا کنفیوژن. اب بات بھی کرنی ہے بھائی, آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے کسی کو نامنیٹ کر رہے ہیں, مروت صاحب کہتے ہیں مجھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے نامنیٹ کر دیا, آپ تمام عہدے بھی لے رہے ہیں, لیکن پھر بات کیا کرتے ہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پر یہ انہوں نے مروت صاحب نے, شیر افضل مروت, انہوں نے کیا کہا ہمارے پاس, ہم سنواتے ہیں بھی ناظرین کو. جب انہوں نے جیل سے عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آیا اور انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب نے ہمیں کیا کہا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ رکھنا ہے, زیادہ گلے لگانے کی ضرورت دیکھیں نا, سنیں اگر ہے ہمارے پاس سنوائیں ذرا. بالکل سنواتے ہیں. خان صاحب نے ہمارے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کو اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے ایم پی ایز کو یہ پیغام دیا ہے کہ جپیاں نہ ڈالی جائیں, ایوان کے اندر کسی بھی عزم اقتدار کے ممبر پارلیمان سے اس طریقے سے گل ملنا کہ جو ہمارے ووٹرز کو, پاکستانیوں کو یہ پیغام دے کہ کوئی ٹوپی تماشا ہے, انہوں نے کہا یہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ 15-20 ایم پی ایس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایوان میں احتجاج کریں, جب بھی احتجاج ہوگا تو تمام اپوزیشن فلور پہ کھڑی ہوگی. یعنی کہ انہوں نے احتجاج میں تیزی لانے کا کہا ہے. اچھا, اب بطول اس میں جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا, خان صاحب نے کہہ دیا, اب خان صاحب تو اپنے جیل میں ہیں, یہ جو لوگ ہیں 80-90-100 جتنے بھی ہیں, انہوں نے تو روزانہ کی بنیاد پہ پارلیمنٹ میں گورنمنٹ کے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہے, کمیٹیز میں بیٹھنا ہے, ان کے ساتھ مشاورت ہونی ہے, معاملات پہ قانون سازی پہ بحث ہونی ہے, لیکن آرڈر ہی آ گیا کہ آپ نے ان کے ساتھ بڑا سخت. اور یہ واحد سارٹ ہے جو جب سے ہمارا پروگرام شروع ہوا ہے ہم نے دوسری دفعہ استعمال کیا ہے, جسٹ ٹو ہیو دیٹ کلیئرٹی. ایگزیکٹلی. تو اگین دیکھیں اس میں کنفیوژن جماعت کے لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اگر ہم نے اس طریقے سے بالکل ان سے سینگ اڑانے ہیں یا لڑانے ہیں تو پھر کام کیسے ہوگا؟ یا تو پھر پارلیمنٹ سے باہر آ جائیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر جعلی ہے, پارلیمنٹ جعلی ہے, تو پھر آپ اس کا ممبر کیوں بنے؟ یہ ہے لیک آف کلیئرٹی, یہ کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے.